السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام مالک کی موطا جو ہے، جو مجموعہ احادیث کا ہے، اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دعاؤں میں دعا دن عرفہ کی ہے، اور افضل ان سب کلمات ہیں جو میں نے کہیں اگلے پیغمبروں نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، ان کو یہ دعا جیسے سکھاتے تھے ان کو ایک سورت قرآن کی۔ فرماتے تھے، اے اللہ، پناہ مانگتا ہوں میں تیری جہنم کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری دجال کے فتنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے نماز کو عین رات میں فرماتے ہیں، یا اللہ، تجھ کو سزاوار ہے سب تعریفیں، تو نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تجھی کو سب تعریف سزاوار ہیں، اور تو ہی قائم رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، تجھی کو سب تعریف سزاوار ہے، تو ہی پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، تو حق ہے، تیرا قول سچا ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اے پروردگار، تیرے حکم کا میں تابعدار ہوں، اور تجھ پہ ایمان لایا اور تجھی پہ بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف متوجہ ہوا، اور تیری مدد میں لڑا کفار سے، اور تجھی کو میں نے حاکم بنایا جب اختلاف ہوا، سو بخش دے میرے اگلے اور پچھلے اور چھپے اور کھلے گناہ، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے بنی معاویہ میں، اور وہ ایک گاؤں ہے انصار کے گاؤں میں، تو پوچھا مجھ سے، تم کو معلوم ہے کس جگہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں تمہاری؟ تو کہا، ہاں معلوم ہے، اور ایک کونے کو۔ میں نے بتایا، پھر پوچھا تم مجھ سے، تم کو معلوم ہے وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جو مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ مجھ کو۔ میں نے کہا، دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن ان کی غائر قوم کا یعنی کافروں میں سے مسلط نہ کرے اور ان کو قحط سے ہلاک نہ کرے، تو یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ مسلمان کے آپس میں کشت و خون اور جنگ نہ ہو، تو یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سچ کہا ہے تو نے۔ پھر کہا، اب قیامت تک فساد آپس میں چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا قبول ہو جاتی ہے، یا رکھ دی جاتی ہے، یا قیامت کے دن پر یا گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت امام مالک کو پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ، میں مانگتا ہوں تجھ سے نیک کام کرنا اور برے کام کا چھوڑنا، اور محبت غریبوں کی، اور جب تو کسی بلا کو لوگوں میں اتارنا چاہے تو مجھے اپنے پاس بلا سے بچا کر۔ ایک اور حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اس کی مثال اس کے ثواب ملے گا، جو اس کی پیروی کرے کچھ کم نہ ہوگا اس کے ثواب سے، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے اس پہ اتنا گناہ ہوگا جتنا پیروی کرنے والے پر ہوگا، کچھ کم نہ ہوگا پیروی کرنے والے کے گناہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ داہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آفتاب نکلتا ہے تو شیطان اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب بلند ہو جاتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سر پہ آ جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، پھر جب ڈوبنے لگتا ہے تو نزدیک ہو جاتا ہے، پھر جب ڈوب جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے، اور منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساعتوں میں نماز پڑھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمرو بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کنارہ آفتاب کا نکلے تو آسمان کا نکلے تو نماز میں توفق کرو یہاں تک کہ پورا آفتاب نکل آئے، اور جب کنارہ آفتاب کا ڈوب جائے تو توقف کرو
یہاں تک کہ پورا آفتاب ڈوب جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہم گئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظہر کے، تو کھڑے ہوئے وہ نماز عصر کے واسطے، بس جب فارغ ہوئے نماز سے بیان کیا ہم نے یا انہوں نے نماز جلد پڑھنے کا حال، تو کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے یہ نماز منافقوں کی ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے اور شیطانوں کے سر کے دونوں جانبوں کے بیچ میں ہوتا ہے یا ان کے اوپر ہوتا ہے، تو کھڑے ہوتے ہیں، 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے، اس میں نہیں یاد کرتا اللہ کو مگر تھوڑا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے قصد کرے نماز نہ پڑھے آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نماز سے بعد عصر کے یہاں تک کہ ڈوب جائے آفتاب اور بعد صبح کے یہاں تک کہ نکل آئے آفتاب۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے گئے ایک قمیض میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام عطیہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے انتقال کیا تو آئے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل دو ان کو 3 بار یا 5 بار پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی شامل کرو، اور جب تم غسل سے فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرو۔ کہا ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، جب غسل سے ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تومن دیا اور کہا یہ ان کے بدن پہ لپیٹ دو۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے گئے 3 سفید کپڑوں میں جو سہول کے بنے ہوئے تھے، نہ ان میں قمیض تھا نہ امام۔ ایک اور حدیث ہے، ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفاء آگے جنازے کے چلتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے چلتے تھے زینب بنت حبش کے جنازے میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے گھر والوں کو، میں جب مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو سے بسانا، پھر میرے بدن پہ خوشبو لگانا، لیکن میرے کفن پہ نہ چھڑکنا، میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ ان کے جنازے کے ساتھ آگ رکھی جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی بادشاہ حبش کا انتقال ہوا، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی اس کی موت کی، اور نکلے مصلی کو اور صف کھڑی کی، نماز پڑھی جنازے کی اور تکبیریں کہیں 4۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک عورت مسکین بیمار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ بیمار پرسی کرتے تھے مسکینوں کی اور ان کا حال پوچھتے تھے، سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مر جائے یہ عورت تو مجھے خبر کرنا۔ سو رات کو اس کا جنازہ نکلا، اور صحابہ نے ناپسندیدہ کیا کہ جگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب صبح ہوئی تو اس کی کیفیت معلوم ہوئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ مجھے خبر دینا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جگانا اور رات کو باہر نکلنا ناگوار ہوا، سو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صف باندھی اس کی قبر پر اور 4 تکبیرات کہیں۔ میرے چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔